صدیوں سے گھریلو ٹوٹکے ہماری ثقافت کا حصہ رہے ہیں اور اکثر دادی اماں کے نسخے نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ انہیں آزمودہ طریقوں میں کئی ایسے آسان اور قدرتی حل موجود ہیں جو روزمرہ صحت کے مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم چند مشہور گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں بات کریں گے جو بچوں کے حافظے کو بہتر بنانے، بواسیر کے مسئلے میں آرام دینے، گردن کی رنگت نکھارنے، بالوں کے گرنے کو روکنے اور یادداشت و ذہانت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مردانہ طاقت اور توانائی کے لیے بھی چند غذائی طریقوں کا ذکر ہوگا جن میں خاص طور پر بادام کا استعمال شامل ہے۔ یہ نسخے عام گھریلو چیزوں جیسے شہد، بادام، دہی، بیج اور قدرتی غذاؤں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ روایتی معلومات ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے تجربات کا حصہ رہی ہیں اور صحت کے کسی بھی مسئلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک ایک کر کے ان ٹوٹکوں کی تفصیل جانتے ہیں۔ بچوں کا حافظہ مضبوط کرنے کا ٹوٹکا۔ بچوں کا ذہن تیز اور یادداشت مضبوط بنانے کے لیے قدرتی غذاؤں کا استعمال بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ایک مشہور گھریلو طریقہ یہ ہے کہ صبح کے وقت بچوں کو بھیگے ہوئے بادام کھلائے جائیں۔ رات کو 5 سے 7 بادام پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کا چھلکا اتار کر باریک پیس لیں۔ اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر بچوں کو کھلایا جائے تو یہ غذائیت سے بھرپور خوراک بن جاتی ہے۔ بادام میں موجود وٹامن ای، اومیگا فیٹی ایسڈز اور دیگر غذائی اجزاء دماغی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بچوں میں متوازن غذا، تازہ پھل اور دودھ دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے یہ غذائیں لینے سے بچوں کی توجہ بڑھتی ہے اور پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو مناسب نیند اور کھیل کود کا وقت دینا بھی ضروری ہے کیونکہ جسمانی سرگرمی دماغی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح چند آسان عادات اپنا کر بچوں کی یادداشت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بواسیر ایک عام مگر تکلیف دہ مسئلہ ہے جس میں مریض کو درد اور جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روایتی گھریلو طریقوں میں فائبر سے بھرپور غذا اور قدرتی اجزاء کے استعمال کو مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی کے ساتھ لیا جائے۔ بعض لوگ دہی میں تھوڑا سا زیرہ یا السی کے بیج ملا کر کھانے کو بھی فائدہ مند سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔ سبزیاں، پھل اور پانی کی مناسب مقدار لینے سے قبض میں کمی آ سکتی ہے جو اس مسئلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی زندگی سے بچنا اور روزانہ ہلکی ورزش کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ تاہم اگر مسئلہ زیادہ شدید ہو یا خون آنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ گھریلو تدابیر صرف ابتدائی آرام کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ گردن کا نکھار بڑھانے کا طریقہ۔ اکثر لوگ چہرے کی خوبصورتی پر توجہ دیتے ہیں لیکن گردن کی جلد کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے رنگت میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایک روایتی طریقہ یہ ہے کہ لیموں کے چند قطرے دہی اور شہد کو ملا کر پیسٹ بنا لیا جائے اور اسے گردن پر لگا کر تقریباً 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیا جائے۔ دہی جلد کو نمی فراہم کرتا ہے جبکہ لیموں میں موجود قدرتی اجزاء جلد کی صفائی میں مدد دیتے ہیں۔ شہد جلد کو نرم اور ملائم بناتا ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار اس عمل کو دہرانے سے گردن کی جلد صاف اور تازہ نظر آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ دھوپ میں نکلتے وقت سن سکرین کا استعمال اور روزانہ صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ پانی کا زیادہ پینا اور متوازن غذا لینا جلد کی صحت کے لیے ہمیشہ مفید رہتا ہے۔ گرتے بالوں کو روکنے کا قدرتی طریقہ۔ بالوں کا گرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ روایتی طور پر تیل اور قدرتی اجزاء کا استعمال بالوں کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ ناریل کے تیل میں تھوڑا سا بادام کا تیل اور چند قطرے زیتون کا تیل ملا کر ہلکا گرم کر کے لگایا جائے۔ اس تیل سے ہفتے میں 2 سے 3 بار سر کی مالش کی جائے۔ مالش سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس سے بالوں کی جڑوں کو غذائیت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ متوازن غذا خاص طور پر پروٹین اور وٹامن سے بھرپور خوراک لینا بھی ضروری ہے۔ انڈے، دودھ، سبزیاں اور خشک میوہ جات بالوں کی مضبوطی میں مدد دے سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کم رکھنا۔
اور مناسب نیند لینا بھی بالوں کی صحت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ یادداشت اور ذہانت بڑھانے کے لیے غذا۔ یادداشت اور ذہنی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور غذا بہت اہم ہے۔ بادام، اخروٹ اور شہد کو روایتی طور پر دماغی صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ صبح کے وقت دودھ میں بادام پیس کر پینا ایک پرانا گھریلو طریقہ ہے جسے لوگ دماغی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ پھل، سبزیاں اور پانی کی مناسب مقدار لینا بھی دماغی کارکردگی میں متاثر وہ ثابت ہوتا ہے۔ باقاعدہ ورزش اور ذہنی سرگرمیاں جیسے مطالعہ، پہیلیاں حل کرنا یا نئی چیزیں سیکھنا دماغ کو متحرک رکھتی ہے۔ مناسب نیند بھی یادداشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ان تمام عادات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے سے ذہنی صحت کو بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مردانہ طاقت اور توانائی کے لیے خوراک۔ توانائی اور جسمانی طاقت برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا بہت اہم ہے۔ روایتی طور پر خشک میوہ جات جیسے بادام اور اخروٹ کو توانائی بڑھانے والی غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت دودھ کے ساتھ بادام کھانا یا بادام کو شہد کے ساتھ لینا بعض لوگ مفید سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں پروٹین، وٹامنز اور صحت مند چکنائیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ باقاعدہ ورزش، مناسب نیند اور ذہنی سکون بھی جسمانی توانائی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانی کی مناسب مقدار پینا اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنا بھی صحت کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام عادات مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ بادام ایک خشک میوہ ہے جسے غذائیت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن ای، میگنیشیم، پروٹین اور صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں جو جسم کے مختلف نظاموں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے ہاضمہ بہتر ہونے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ دماغی صحت کے لیے بھی مفید سمجھے جاتے ہیں۔ بعض لوگ انہیں دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بادام کا پیسٹ بنا کر شہد کے ساتھ کھاتے ہیں۔ باقاعدہ اور مناسب مقدار میں بادام کھانے سے توانائی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم کسی بھی غذا کا استعمال اعتدال میں ہی ہونا چاہیے۔ صحت مند طرز زندگی کی اہمیت۔ صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرنے کے بجائے صحت مند طرز زندگی اپنانا بھی ضروری ہے۔ متوازن غذا، مناسب نیند، ورزش اور ذہنی سکون صحت کے بنیادی ستون ہیں۔ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ چہل قدمی یا ہلکی ورزش جسم کو فعال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ پانی کی مناسب مقدار پینا اور تازہ غذا کھانا جسمانی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مستقل بیماری یا تکلیف ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گھریلو طریقے صرف معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تنقید کے ذریعے دشمن آپ کو غیر محفوظ محسوس کرواتا ہے اور آپ کے حوصلے کو کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کی رائے کو بھی متاثر کرتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں منفی تاثر پھیلائیں۔ دشمن کی تنقید کو پہچاننا اور اس سے محتاط رہنا آپ کی ذہنی اور عملی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں متوازن غذا کے ساتھ شامل کیا جائے تو مجموعی صحت کو بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ گھریلو ٹوٹکے مفید ہو سکتے ہیں لیکن ہر شخص کے جسم کی ضروریات مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کسی بھی نسخے کو اپنانے سے پہلے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو الرجی یا طبی مسئلہ ہو تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح کسی بھی غذا کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایتی گھریلو نسخے ہماری ثقافت اور تجربات کا حصہ ہیں۔ بچوں کی یادداشت بڑھانے سے لے کر بالوں کی دیکھ بھال، جلد کی خوبصورتی اور توانائی بڑھانے تک کئی طریقے ایسے ہیں جو سادہ غذاؤں اور روزمرہ عادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر انہیں صحت مند طرز زندگی کے ساتھ اپنایا جائے تو مجموعی صحت بہتر رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تاہم کسی بھی سنگین مسئلے میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ضروری ہوتا ہے۔